سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات ہیں، ان آیات نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتاری ہے، کتاب عظیم، بہت عظمت والی ہم نے کتاب اتاری ہے آپ کی طرف۔ کیوں اتاری ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی اس کتاب کے بغیر سارے کے سارے لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیے۔ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، کفر اندھیرا ہے، کفر سے نکالیے، ایمان کی طرف لائیے۔ نمبر 2، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک سے نکالیے، توحید کی طرف لائیے۔ نمبر 3، وہ نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، نفاق سے نکال کر اخلاص کی طرف لائیے۔ اور نمبر 4، وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں سے نکال کر آپ اطاعت اور فرما برداری کی طرف لائیے، اس لیے قرآن ہے۔ اور نمبر 5، شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک شبہات سے نکال کر آپ ان کو یقین کی طرف لائیے۔ کبھی توحید کے متعلق شبہہ، اللہ کے متعلق شبہہ، کبھی رسالت کے متعلق شبہہ، کبھی آخرت کے متعلق دل میں شک اور وسوسہ، ان وساوس سے اور ان شکوک اور شبہات سے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ اللہ کا بہترین کلام ہے جو آپ کو شکوک اور شبہات سے نکال کر یقین کی دولت عطا کرے گا، آخرت پر یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین، اللہ کی توحید پر یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین۔ کیسا یقین نصیب ہوگا؟ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی سے پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح کی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا، اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوال پوچھا آج کسی سے؟ ہمارا بھی یہ سوال ہوتا ہے، ہمارا سوال یہ ہے ٹھیک ہو، صحت ٹھیک ہے؟ بھائی کوئی شک نہیں، صحت بھی پوچھو، لیکن صحابہ پوچھتے تھے ایمان کا کیا حال ہے، اعمال کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوتوں کا کیا حال ہے، کتنی تلاوت روزانہ پڑھتے ہو، کتنا قرآن روزانہ پڑھتے ہو؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا عدل قائم ہوا، ایسا انصاف قائم ہوا کہ لوگ پوچھتے تھے ہاں بھائی آج رات میں تہجد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ بھائی رات میں کتنا قرآن پڑھا؟ کوئی کہتا رات میں آج تہجد میں نے 10 پارے پڑھے، کوئی کہتا میں نے 5 پارے پڑھے، کوئی کہتا میں نے 7 پارے پڑھے، کوئی افسوس کرتا کہ ہائے افسوس آج میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ اس قسم کے تذکرے، عبادات کے تذکرے اور سوالات کے تذکرے ہوتے تھے۔ اور فرمایا ان سے کچھ پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، ان خلفاء کے زمانے میں جب یہ نظام نہیں تھا تو وہاں سوال ہوتا تھا آج کیا کام ہوا بھائی، آج کون سا پل بنا، آج کون سا ترقیاتی کام ہوا، آج کیا ہوا؟ اس قسم کی خبریں آتی تھیں۔ اور جب اعمال کا رواج پڑا تو پھر اعمال کی خبریں آتی ہیں۔ آج آپ ہمارا میڈیا دیکھ لیں، آج آپ ہماری اخبارات دیکھ لیں، آج آپ ہمارے ذرائع ابلاغ دیکھ لیں، کیا خبریں آتی ہیں۔ ان خبروں کو پڑھ کر تو انسان ایمان سے دور ہی ہوتا ہے، اللہ سے دور ہی ہوتا ہے، صدق و وفا کی باتیں اندر سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تذکرے اعمال کے ہوتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ارے کیسے صبح تو نے کی ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا اس صحابی نے، اس جان نثار نے، اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جوان نے جواب دیا اصبحت مومنا، اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہر شے کی نشانی ہوتی ہے، ہر شے کی شناخت ہوتی ہے، تیرے
یہ ایمان کی کیا نشانی ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، ذرا بتا تو صحیح ایمان کی کیا نشانی ہے تیرے پاس؟ اللہ اکبر، ایمان کی کیا نشانی ہے؟ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اس نشانی کو سننے کے بعد اپنا احتساب کر لے، اپنا احتساب کر لے، اپنا محاسبہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح جب ہوئی ہے تو میں نے ایک لمحے جنت کی طرف نگاہ کی اور ایک لمحے میں نے جنت کی طرف سوچا، مجھے یوں لگا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا جنت والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے اور مزے سے مسحریوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کے غلمان اور جنت کے خادم ان کے سامنے قسم کے مشروبات اور کھانے کی چیزیں ان کے سامنے لے کر پیش ہو رہے اور جنت والے لطف اندوز ہو رہے۔ میں نے جنت کو اس طرح سے دیکھا ہے، ایسا لگا جیسا میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ دوسری طرف میں نے جہنم کو جب دیکھا، جہنم کو میں نے سوچا تو ایسا مجھے نظر آ رہا، ایسے نظر آنے لگا جیسے کہ جہنم والے چیخ و پکار کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، ان کی فریادیں کوئی سننے والا نہیں ہے، اور یوں کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ایک بار دنیا میں واپس لے جا، ایک بار دنیا میں واپس لے جا، ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں گے۔ کہا اس طرح سے مجھے جہنم نظر آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا حارثہ تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تجھے وہ یقین نصیب ہو گیا ہے جس یقین کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو شکوک شبہات سے ایمان، شکوک شبہات سے یقین کی طرف لے کر آنا، یہ قرآن کریم کا منشور ہے، یہ قرآن کریم کا ہدف ہے، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔